بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا سبق سورہ بقرہ میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 پڑھی تھی اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسا کوئی سورہ بنا کر لاؤ، اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ اس آیا میں لفظ سورہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ کا معنی ہوتا ہے بلند مقام یا بلند عمارت یا بلند دیوار۔ قرآنی صورتوں میں ایسے بلند پایہ مطالب ہیں جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں، اس لیے انہیں بھی سورہ کہا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، کلمہ استعمال ہوا ہے شہداء۔ شہداء شاہد کی جمع ہے، حاضر اور ناظر اس کا معنی ہے، یعنی گواہ کو اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ واقعے کا مشاہدہ کرتا ہے، اور شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کا ہم دو حصوں میں تذکرہ کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے اس حدیث اپنا آیت کلام پاک کا، اس کی ہیڈنگ وہ ہم دیں گے قرآن کا ابدی دعویٰ، اور دوسری وہ دوسرے پیرے کا ہوگا عمومیت، دعوی عمومی۔ پہلا جو حصہ ہے وہ قرآن کا ابدی دعویٰ ہے۔ تو اس میں اس دعوے کے مخاطب جو ہیں وہ الناس ہیں، یعنی سب لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ کسی خاص گروہ یا زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ چونکہ قرآن ایک ابدی اور دائمی معجزہ ہے، لہٰذا اس کا دعویٰ بھی ابدی اور دائمی ہے۔ اسی بنا پر اس دعوے کے مخاطبین میں ہر دور اور ہر عصر کے انسان شامل ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ایسے دعوے کیے گئے ہیں، جیسے سورہ اسراء میں ارشاد ہوا، قُلْ لَا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اس آیہ میں انسانوں کے ساتھ جنات بھی دعوے میں مد مقابل ہیں۔ مثل ہی کی جو ضمیر ہے یہ مما نزلنا کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت کی مثل ہی بنا لاؤ، اور اگر ایک فرد سے یہ کام نہ ہو سکے تو اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ، یعنی ساری دنیا کے کفار کو بلا لو اور سب مل کر ایک صورت بنانے کی کوشش کرو۔ دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ ہے دعوے کی عمومیت۔ قرآن پاک کا یہ دعویٰ کسی خاص زاویے یا عنوان سے مخصوص نہیں ہے، مثلا یہ کہ صرف فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کی مثل لانے کا دعویٰ نہیں، بلکہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یعنی ایک بلیغ کے لیے بلاغت کا دعویٰ ہے، ایک حکیم کے لیے حکمت کا دعویٰ ہے، قانون دان کے لیے تقنین کا دعویٰ ہے، ماہر نفسیات کے لیے نفسیات کا، اور ادیب کے لیے ادبیات کا دعویٰ ہے۔
یہ تمام دعوے اس لیے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اس طرح کی جو فصاحت و بلاغت ہے یا اس میں حکمت ہے یا اس میں قانون ہے، تو وہ اس طرح کی اگر مثل کوئی تیار کر سکتے ہیں تو وہ لے آئیں۔ اس آیت میں بیان ہونے والے جو اہم نکات ہیں ان کی تعداد 4 ہے۔ قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ دوسرا، قرآن کا دعویٰ ہماگیر اور عالمگیر ہے۔ اور اگلا نقطہ، قرآن کے دعوے کا جواب دینے سے بشر کی عاجزی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک ابدی معجزہ ہے۔ اور اس کا آخری اہم نقطہ یہ ہے کہ معجزات قانون الیت سے مستثنیٰ نہیں ہیں، لیکن طبی قوانین کے عام دفعات اور ہمارے فہم و ادراک سے بالا تر حقیقی اور غیر مرئی علل و اسباب اور ارادہ خداوندی کے تابع ہیں، جو عام مادی علل و اسباب سے ماورا ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان تمام دقائق کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔